اللہ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے اس میں بنیادی دو چیزیں بتائی ہیں، ایک اللہ کا حق ہے، ایک اللہ کی مخلوق کا حق ہے، جن کو حقوق اللہ کہتے ہیں، حقوق العباد کہتے ہیں۔ حقوق اللہ کی طرف پھر بھی کچھ نہ کچھ امت کے کچھ لوگ، کچھ طبقات نماز یہ اللہ کا حق ہے ادا کرنے کے لیے آ گئے، جمعہ یہ اللہ کا حق ہے ادا کرنے کے لیے آ گئے، رمضان کا روزہ کچھ لوگوں میں، مگر اچھے بھلے دین داروں میں حقوق العباد کی رعایت نہیں ہے۔ بندے کا بندے پر حق ہے، مسلمان کا مسلمان پر حق ہے۔ ہمارے دین نے تو جانوروں تک کے حقوق بتائے ہیں، والدین کا حق ہے، بہن بھائیوں کا حق ہے، قریبی رشتہ داروں کا حق ہے، ہمسائے لوگوں کا حق ہے۔ حقوق العباد کا مسئلہ یہ ہے، اگر کسی کے حق تلفی ہوئی ہے تو وہ صرف توبہ سے معاف نہیں ہوں گے، بلکہ توبہ کے ساتھ ساتھ جس کی حق تلفی کی ہے اس سے بھی معافی کرانی پڑے گی۔ اس لیے حقوق العباد کا مسئلہ بہت زیادہ اہم ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے سورہ بنی اسرائیل کا رکوع نمبر 3 اور 4، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہاں سے لے کر یہ جو 2 رکوع ہیں اس میں اللہ نے وہ سارے احکامات بتا دیے ہیں، ساری باتیں بتا دی ہیں جو اللہ نے تورات میں، انجیل میں، زبور میں، 99 صحیفوں میں اور پورے قرآن میں بتایا ہے۔ وہ 19 باتیں اللہ نے یہاں بتائی ہیں، وہ میں کہتا ہوں ہر مسلمان کو دیکھنا چاہیے۔ اللہ کا حق ادا کر دیا، اگر اس میں کمی کوتاہی ہو گئی توبہ سے معافی ہے، درگزر ہے، مگر حقوق العباد کا مسئلہ اتنا سخت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا اور اس کی گردن پر کسی کا حق تھا، مثلا اس نے کسی کا پیاز ادھار لیا تھا، ابھی اس کا ادھار ادا نہیں کیا تھا، یہ حق تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اس ایک پیاز کی ادائیگی نہیں کی جائے گی اس کی مغفرت نہیں کی جائے گی۔ اللہ کے نبی جنازہ پڑھانے کے لیے آتے، آپ اعلان کرتے کہ کسی کے ساتھ اس کا معاملہ اور لین دین، اور اگر کوئی نکل آتا کہ میرا اس کے ساتھ معاملہ اور لین دین ہے، اس نے میری کچھ ادا کرنے ہیں، کچھ دینا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہاں بھی کون اس وزن کو اٹھائے گا، کون اس ذمہ داری کو اٹھائے گا کہ وہ اس کو ادا کرے گا۔ اگر کوئی اٹھا لیتا تو ٹھیک، اگر کوئی نہ اٹھاتا تو اللہ کے نبی یہ کہہ کر چلے جاتے صلو علی اخیکم، اپنے بھائی پر، ایک روایت میں صلو علی صاحبکم، اپنے اس ساتھی پر تم نماز جنازہ ادا کرو، میں محمد نہیں ادا کرتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ناراض نہ ہونا، ایک دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ رہا ہوں، ہمارا مزاج کیا ہے؟ حق تلفی کو بہادری سمجھتے ہیں۔ میں نے جی فلاں کے ساتھ یہ کر دیا، پتہ نہیں میرے ساتھ اللہ کیا کرے گا، اس نے میرے ساتھ چھیڑا تھا جی، میں نے جینا اس کا تنگ کر دیا۔ حقوق العباد کی طرف کوئی دھیان نہیں ہے، آپس کے معاملات کو تو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے۔ گھر میں ہے، گھر والوں کے ساتھ ان کے حقوق ہیں مگر پتہ نہیں ہے، ماں باپ ہیں ان کے حقوق ہیں مگر پتہ نہیں ہے، اعزاء اقارب قریبی رشتہ دار ہیں ان کے حقوق ہیں پتہ نہیں ہے۔ ہمارا مزاج یہ بنا ہے ہم کسی کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنے حق کے مطالبے کے لیے تیار ہیں۔ اپنا حق مانگ رہا ہے، حالانکہ ہمارے دین کی جو بنیادی تربیت ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے حقوق ادا کرو، اگر کوئی تمہارا حق ادا نہیں کرتا تو اپنا حق اللہ سے مانگو۔
ماں باپ کے حقوق میں لاپرواہی ہے تو ماں باپ اولاد کے حقوق میں لاپرواہی کر رہے ہیں. یہ سارے باتیں کرتے ہیں کہ ماں کا مقام بتا دیں، باقی بہت بڑا مقام ہے، بہت اونچا درجہ ہے. باپ کے احکامات بتا دیں، وہ بہت بڑا مقام ہے، بہت اونچے درجے کی بات ہے. مگر اولاد کے بھی تو حقوق ہیں، اس کی طرف تو آتا ہی کوئی نہیں ہے. ہر باپ یہ چاہتا ہے اولاد میرے حق ادا کرے، میں ان کے ادا کروں یا نہ کروں. ہر بڑا یہ چاہتا ہے چھوٹا میرے حق ادا کرے، میں اس کا حق ادا کروں یا نہ کروں. جہاں جن سے دفتر کا پڑوسی ہے، گھر کا پڑوسی ہے، یہاں سے سفر کر کے جا رہے ہیں، میرے ساتھ سیٹ پر بیٹھنے والا میرا چند گھنٹوں کا یہ بھی پڑوسی ہے. ہر ایک یہ چاہ رہا ہے کہ میرا حق ادا کیا جائے اور میں دوسرے کا حق ادا کر رہا ہوں یا نہیں. اور خطرے کی بات یہ ہے قیامت کے دن مجھ سے سوال میرے بارے میں ہے، دوسرے کے بارے میں نہیں. اگر دوسرا میرا حق ادا نہیں کر رہا تو مجھے تو چشم پوشی کا حکم تھا اور اپنے آپ کو اس بات پر آمادہ کرنے کا حکم تھا کہ وہ اگر میرا حق ادا نہیں کرتا تو اللہ کو وہ جواب دے گا. میرے لیے اللہ کا حکم یہ ہے کہ میں اس کا حق ادا کروں، لہذا میں تو اس کا حق ادا کرتا رہوں گا. قیامت کی سرخروئی ان دو چیزوں کو کامل اکمل طریقے سے ادا کرنے میں ہے. اللہ کا حق ادا کیا جائے، اللہ کی مخلوق کا حق ادا کیا جائے، اور بڑے حقوق دیے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے امرأۃ صالحۃ ربطت ہرۃ ولم تترکها ان تأکل خشاش الارض. ایک نیک عورت تھی، صالح عورت تھی، متقی عورت تھی، اللہ کے حق ادا کرتی تھی. بلی نے اس کا کوئی نقصان کیا، اس نے بلی کو پکڑا اور بلی کو باندھ دیا. ربطت ہرہ، بلی کو اس نے باندھ دیا. ولم تترکها، اسے چھوڑا نہیں ہے. ان تأکل خشاش الارض، کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے پتنگے اٹھا کر کھاتی، اپنا پیٹ بھرتی. وہ اسی حالت میں مر گئی. اللہ نے اس نیک صالح عورت کو اسی بلی کے بدلے میں جہنم میں گرا دیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا. جانوروں کے حقوق ہیں. کسی پڑوسی کا حق دبا دیا، کسی ہمسائے کا حق دبا دیا. میں عرض کر رہا ہوں ایک وہ ہے جس کی دیوار میرے گھر کے ساتھ ہے، جس کا راستہ میرے گھر میں شریک ہے، ایک ہی راستے سے ہم آتے ہیں. ایک وہ پڑوسی ہے، ایک دفتر میں میرے ساتھ بیٹھنے والا میرا پڑوسی ہے، اور ایک میں سفر کر رہا ہوں سیٹ پر چند گھنٹے کے لیے میرے پاس بیٹھا، وہ میرا پڑوسی ہے. ہم ہر طرف دیکھیں کہ میں کس پڑوسی کے ساتھ کیا کر رہا ہوں. اللہ کے نبی یہ فرما رہے ما زال جبریل یوصینی للجار حتی ظننت انہ سیورثہ. بار 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 ہمیشہ جبرائیل میرے پاس آتا رہا اور مجھے کہتا رہا کہ پڑوسی کا خیال کرنا، پڑوسی کا خیال کرنا، پڑوسی کا خیال کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتیٰ کہ میرے دل میں یہ گمان اٹھا کہ ان قریب آ کر کے جبرائیل یہ کہے گا، اللہ کہہ رہے کہ پڑوسی پڑوسی کا وارث ہے. جس طرح اولاد وارث ہوتی ہے باپ کی. اللہ کے نبی بیٹھے ہیں، ایک جنازہ گزرا. سب نے کہا یہ عورت جس کا جنازہ گزر رہا ہے بہت نمازیں پڑھتی تھی، بہت نیک تھی، بہت حقوق العباد سارے بتائے، اس کے حقوق اللہ بتائے کہ وہ یوں تھی اور یوں تھی یوں تھی، لیکن زبان کی اچھی نہیں تھی، پڑوسیوں کو ایذا دیتی تھی، گالیاں منہ سے نکالا کرتی، جیسے ہمارا مزاج بن گیا ہے. جانور، عام دیہاتی قسم کے لوگ جانوروں کو گالیاں دے رہے ہیں، گالیاں. اسے کہتے ہیں آ بیل مجھے مار. اپنی زبان کو خراب کے اپنا اعمال نہ غلط. اور تمہیں پتا ہے کہ زبان سے جو غلط جملہ نکلا ہے، زبان سے جو گالی نکلی ہے، زبان سے جو غیبت نکلی ہے، زبان سے جو دوسرے کے بارے میں گھٹیا الفاظ استعمال کیے ہیں، اس کے سیاہ اثرات میرے دل پر کتنا پڑے. خوش ہو رہا ہے کہ میں نے شاید گالی نکال کر کوئی بہادری کر دی ہے. نہیں تو نے اپنا دل کالا کر لیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، لوگوں کی بات کو سنا کہ نمازیں بہت پڑھتی تھی مگر زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچاتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت،
اس پر واجب ہو گئی. پھر دوسرا جنازہ گزرا, کہا یا رسول اللہ یہ وہ عورت ہے, یہ وہ ہے جنازہ جس کی نمازیں زیادہ نہیں ہیں, اعمال زیادہ نہیں ہیں, فرائض کی پابند تھی, مگر اس کی زبان سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچی. اللہ کے نبی نے فرمایا وجبت. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پہلا جنازہ گزرا, آپ نے فرمایا وجبت, دوسرا گزرا تو آپ نے فرمایا وجبت, کیا واجب ہوا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے جنازے کے لیے جہنم واجب ہے جس کی زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی تھی, اور دوسرا جس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی تھی اس کے لیے جنت واجب ہے. ہمارے دین میں تو ایک روایت میں آتا ہے بنی اسرائیل کی روایت, اسرائیلی روایات میں ملتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بکری کے پیچھے بھاگے, بکریاں چراتے تھے تو بھاگتے بھاگتے اسے پکڑ لیا, وہ بھاگ رہی تھی ادھر ادھر, تو اسے پکڑ کر اس پر ہاتھ پھیر کر اسی کو پیار کرنے لگے کہ تجھے میری وجہ سے تکلیف ہوئی ہے. اس کا حق دبایا, اس کا حق دبایا, اس کا حق دبایا, اس کا حق دبایا, پتہ نہیں ہے اولاد کا حق دبایا جا رہے ہیں. والدین بیٹھے ہو سارے, پتہ ہے شریعت نے کیا کہا؟ شریعت نے کہا کوشش کرو اتنا انصاف کرو اولاد کے درمیان میں, عدل و انصاف قائم کرو, اتنا انصاف کرو, یہاں تک کہ جب بوسہ لو تو اس میں بھی انصاف قائم کرو, اور اللہ کا حکم سمجھ کے ان پر شفقت سے پیش آؤ. بچے کا حق دبایا جا رہا ہے, کوئی پتہ نہیں ہے, اپنے حقوق تو پوچھے جا رہے ہیں. ہر باپ کہہ رہا ہے جی بتائیں والدین کے حقوق کیا ہے؟ میں کہتا ہوں کوئی یہ تو کہہ دے کہ اولاد کے حقوق کیا ہے. اچھی تربیت اس کا حق تھا, باپ کو پرواہ نہیں ہے. اچھا رخ دکھانا اس کا حق تھا, باپ کو پتہ نہیں ہے. دین پر چلانا باپ کا حق تھا, باپ کو پرواہ نہیں ہے. اور بیٹا کہاں جا رہا ہے؟ پھر ایسے لوگ نتیجتاً کیا پوچھتے ہیں؟ ایسے لوگ پھر آخر عمر میں آ کر پوچھتے ہیں ہاں جی بتاؤ ان کو والدین کے حقوق کیا ہیں؟ اور جنہوں نے اولاد کی تربیت کا حق ادا کیا, ان کا رخ بدلا, ان کی زندگیوں کے رخ بدلے, ان پر دین اور شریعت کے احکامات کو لاگو کرتے رہے. اللہ کی قسم ان لوگوں کو آخر عمر میں نہیں پوچھنا پڑے گا کہ میری اولاد کو بتاؤ کہ والدین کے حقوق کیا ہے, وہ خود بخود صحیح رخ پر ہوگا. اللہ کے برگزیدہ لوگوں نے اپنی اولادوں کی کیا تربیتیں کی ہیں, اٹھا کر دیکھو ان کی آپ بیتیاں, کہ ان کی زندگی کے حالات اٹھا کر دیکھو. قدم قدم پہ اولاد کو ٹوکتے رہے, قدم قدم پر اولاد کے لیے رہنما بنے رہے, قدم قدم کے لیے. اسی لیے کہتے ہیں سب سے پہلا مدرسہ وہ ماں کی گود تھا, وہاں سے اسے کیا ملا؟ پھر باپ کے ہاتھ آیا تو باپ کے لیے ساری کائنات. میں کہتا ہوں کتنا رزق کماؤ گے؟ آج رزق کے کمانے میں اتنی مصروفیت, پتہ نہیں ہے کہ میری اولاد کہاں ہے. کا ساری کائنات کا رزق اکٹھا کر لو اور تمہاری اولاد تمہارے ہاتھ سے نکل جائے, اللہ کی قسم تم سب سے بڑا صدقہ جاریہ ضائع کر بیٹھے ہو. عبداللہ بن عمر اتنا بڑا آدمی ہے, ان کی اہلیہ ایک شاہی خاندان سے آئیں, بہت سارا مال لے کر آئیں, بہت کچھ لے کر آئیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ یہ اور میں, میرا کوئی جوڑ نہیں ہے, یہ ہے ہمارا مال اور یہ ہے حیا ہمارا مال, یہ ہے ہماری دولت, ہم تو ان کو سنبھالیں گے. انہوں نے کہا میں آپ کے ساتھ ہوں. کہا ٹھیک ہے, سب کو مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کرا دو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی, مسلمانوں کے بیت المال میں جمع ہو گیا. سادہ گزران ہے, سادہ زندگی ہے, صاف گزران ہے, صاف زندگی ہے. اس کے بعد اولاد کا مسئلہ آیا. حالات گھر کے یہ ہے, فقر و فاقہ ہے, بہت کچھ ہے. عید کے دن بھی بچیاں جب کھانا کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا تو انہوں نے کہا کہ پیاز کاٹ کے روٹی اسی سے کھا لی جائے, جیسے جو پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز سے ان کی اہلیہ نے کہا ایک ترکیب میں بتا دیتی ہوں. یہ جدی پشتی مالدار لوگ تھے, مگر جب خلیفہ بنے تو اپنے آپ کو اس احساس میں اجاگر کر کے, اپنے اندر یہ احساس اجاگر کرایا کہ اب تو میں وہ گزران گزاروں گا جو میری رعایا میں غریب سے غریب گزارے گا, فقیر سے فقیر گزارے گا, تاکہ غریب اور فقیر میں یہ احساس کمتری نہ ہو کہ ہمارا خلیفہ تو اتنا اعلیٰ قسم کا اور ہمارے خلیفے کی تو گزران اتنا اعلیٰ قسم کی اور ہم یہ فقر فاقے میں. ان کے اندر یہ تھا, یہ بڑا آدمی تھا, اس کو عمر ثانی کہا جاتا ہے. اسی کے بارے میں کفار نے لکھا ہے اگر اس بندے کو
کچھ دنوں تک اور مہلت مل جاتی تو ساری دنیا میں اللہ کا دین یہ پہنچا کے چھوڑتا تھا. یہ بہت عظیم انسان ہے. ہم اس کو جانتے ہیں, اہل علم جانتے ہیں کہ یہ کس مرتبے کا آدمی تھا. اللہ کے نبی کے حدیث کو مدون کرانے کا کام سب سے پہلے اسی بندے نے کرایا. اسلام کے احکامات اور شرائع اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہر طرف بھی لکھ کر بھیجی ہیں. آج تو کوئی آ کر یہ کہتا ہی نہیں ہے امت کے اخلاق کو دیکھو کیا اخلاق کا حال ہے, امت کی نماز کو دیکھو, امت کے روزے حج زکات کو دیکھو, امت کے معاملات کو دیکھو. اس طرف تو کسی کا ذہن ہی نہیں ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہ چیزیں لکھ کر کے اپنے سارے گورنروں کو بھیجی کہ امت کے یہ حالات کو دیکھو, جب امت اس رخ پر صحیح آ گئی تو اوپر کا نظام صحیح رخ پر آ جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے. ویسے حدیث بیچ میں یاد آ گئی, قحط سالی پڑ گئی. حضرت عمر ادھر سے غلہ ادھر سے غلہ ادھر سے غلہ, قافلے کے قافلے آ رہے ہیں, مگر قحط اتنا پڑ گیا کہ وہ پورا ہی نہیں ہو رہا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت ہوئی. حضور نے فرمایا عمر ہم تو تجھے بہت ذہین سمجھتے تھے. بس اتنا جملہ فرمایا, ہم تو آپ کو بڑا ذہین سمجھتے تھے. حضرت عمر اٹھے پریشان. کبار صحابہ بڑے لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے نبی کی صحبت پائی تھی ان کو بلایا اور کہا اس طرح. انہوں نے کہا ہاں. ایک بولا ان میں سے کہ کیا کر رہے ہو, وہاں سے غلہ وہاں سے غلہ فلاں سے غلہ فلاں سے غلہ, اسباب کی طرف دوڑے ہو, ادھر نگاہ کیوں نہیں گئی؟ اعلان سنو, اعلان. حدیث میں اعلان کیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں زمین پر جو قیمتیں چیزوں کی طے کی جاتی ہیں اس میں بھی آسمان والے کا دخل ہے. سب کو نکالا حضرت عمر نے, نکلے باہر اور ادا کی نماز استسقاء اور جل تھل ہو گئی. وہ خشک سالی ختم ہو گئی. ہم تو ادھر زیادہ دیکھتے ہیں, مسبب الاسباب کی طرف نگاہ نہیں ہے اور اسباب کے پیچھے بھاگتے ہیں. علماء نے لکھا ہے یہ فرق سمجھو, ایک ہوتا ہے عذاب الہی اور ایک ہوتی ہے آزمائش. ان دونوں میں فرق کیسے کرو گے کہ یہ عذاب الہی تھا اور یہ آزمائش تھی. اہل علم نے لکھا ہے جب وہ آزمائش سر پر آ جائے اور نگاہ اور دل اللہ کی طرف چلی جائے, یہ امتحان ہے, اگر پاس ہو گیا تو عزتوں پر چلا جائے گا. اور جب آزمائش آ جائے اور نگاہ اللہ کی طرف نہ جائے, ادھر کے سبب کو دیکھے تو ادھر کے سبب کو, وہاں کے سبب کو دیکھے تو اسباب میں لگ جائے, یہ جو نگاہ اسباب میں اٹکی ہے یہ عذاب الہی ہے. وہ ایک مرتبہ میں بھی اخبار میں دیکھ رہا تھا جس میں ہمارے کسی بڑے نے کہہ دیا تھا, وہ کیا بڑا تھا, وہ بڑا ہی تھا. اس نے کیا کہا, کہتے جی سیلاب آ رہا ہے, ہماری عوام بہادر ہیں, ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. عذاب الہی کا مقابلہ ہماری حیثیت اور اوقات کیا ہے؟ ہاں اگر یہ مانا ہے ڈٹ کر مقابلہ کریں گے, سجدے میں گریں گے, اللہ کے سامنے روئیں گے, اللہ کی مخلوق کے حق کو ادا کریں گے, اگر یہ مانا تھا تو پھر تو بہت اچھا. یہ ایک دنیا کی لائن کا بڑا تھا اور ایک دین کی لائن کے بڑے نے بات کی, چلو وہ بھی سنیں. کہا ان لوگوں کو یہ کہو تم لوگوں پر کھڑے ہو کہ مال دولت لوگوں سے لے رہے ہو, لوگ لا رہے ہیں اور تم جمع کرنے میں لگے ہوئے ہو. اس بڑے نے کیا کہا, اللہ اس کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. آج وہ چلے گئے, مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے, اور یہ پیغام آیا باقاعدہ کہ یہ لوگوں سے بات کرو. کیا کہا, لوگوں کو کہو لوگوں جب یہ سیلاب آیا اور تمہارے گھروں کو بہا کر لے گیا, اس وقت تمہارے گھروں میں کیا تھا اور کیا نہیں تھا, ٹھنڈے دل سے اس کو سوچو, پھر بیٹھ کر گھر میں فیصلہ کرو. جو تھا اس کے پیچھے نہ پڑو, جو نہیں تھا اس کو لے آؤ. کیا جملے کہے گئے. جو تمہارے گھروں میں جب سیلاب آیا جو تھا اس کو دیکھ لو وہ کیا تھا, اور جو نہیں تھا وہ کیا تھا. جو تھا اس کے پیچھے نہ پڑو, اس نے تو تمہیں عذاب الہی سے نہیں بچایا, اس کو لے آؤ جو گھر میں نہیں تھا.